نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن عزیز چھوڑ کر اپنے رفیق یار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر کا آغاز کیا۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تو یہ اعلان ہو گیا کہ جو کوئی محمد عربی اور ان کے ساتھی کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ تو ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو مکہ کے کفار اور مشرکین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب آغاز ہوا، جبل طور کی طرف پہنچے، جہاں پر جو پہاڑ ہے طور، اور وہاں پر ایک غار ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں داخل ہوئے اور غار کی صاف صفائی کی۔ جہاں پر سوراخ تھے غار میں تو آپ نے سوچا کہ کوئی جانور، نقصان دہ جانور نکل کر کہیں میرے نبی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے اپنی پگڑی مبارک کے ٹکڑے کیے اور سوراخ بھرنے لگے غار سور میں۔ جب پگڑی مبارک ختم ہو گئی اور سوراخ باقی رہے تو آپ نے اپنی قمیص اتار دی اور قمیص کے ٹکڑے کرتے ہوئے سوراخ بھرنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ 1 یا 2 سوراخ پھر بھی رہ گئے۔ پھر جب وہ ایک سوراخ رہ گیا، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کو اندر آنے کی دعوت دیے غار میں۔ جب سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لائے اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر ڈالے تو فرمانے لگے، ابو بکر یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس غار میں بہت ساری سوراخیں تھیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نقصان دہ جانور نہ نکلے اور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنی پکڑی اور اپنی قمیض کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بھر دیا۔ میرے نبی نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 3 دن تک میرے نبی غار ثور میں قیام کیے۔ پھر وہاں سے ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا، مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ محترم عزیزان گرامی، یہاں سے اسلام کی ایک نئی سربلندی کا آغاز ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار صحابہ کرام نے والہانہ استقبال کیا۔ ہر کوئی اپنا دیدہ دل راہ فرش کر کے آپ کو آمد کا استقبال کرتا، آپ کی آمد کی دھوم مچاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر کوئی تیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار اصحاب ہے، یہ کارنامے ہیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے کہ آج صبح قیامت تک اسلام کا بول بالا یوں ہی بجتا رہے گا۔ پھر ہجرت کے معاملات اس قدر تکلیف دہ کہ مسلمانوں کی تعداد ایک تو قلیل اور کفار مکہ بڑے بڑے سرداران اور ان کے غلاموں میں مسلمان، تو وہ اپنے غلاموں پر ظلم اور ستم کرتے، ان پر کوڑے برساتے، ان کو ننگے بدن سارا شہر گھماتے، ان کو دھوپ میں تپاتے، ریتیوں میں جلاتے، گرم گرم پتھر ان کے سینوں پر رکھ دیتے۔ یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کے بعد بھی اصحاب رسول نے احد احد کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ وہ طاقت ان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی تھی کہ چاہے جیسا ظلم ان کے اوپر ہو ان کو کوئی تکلیف ہی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی ظلم ہوتا تو کہتے کہ کیا تمہارا یہ ظلم نظر نہیں آ رہا؟ تو کہتے کہ ہم کو محمد عربی کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ بس آقا کریم کا چہرہ دیکھتے اور ہر قسم کا ظلم اپنے اوپر برداشت کر لیتے اور ہنستے ہنستے برداشت کر لیتے۔ مارنے والے تھک جاتے لیکن مار کھانے والوں کا عزم اور ان کا ارادہ پست نہیں ہوتا۔ یہ شان اصحاب رسول کی ہے، یہ شان اصحاب رسول کی ہے۔ تو پھر اہل بیت اطہار کا کیا مقام؟ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی جانشینی، اپنا بستر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ مولا علی نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، جبکہ معلوم ہے کہ گھر کے باہر آقا کریم کے ننگی تلواریں لے کر دشمن کھڑے ہیں، وہ اگر چادر نہ بھی ہٹائے ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ سونے والا شخص محمد عربی ہے، وہ حملہ کر دیتے۔ لیکن یہ اخی رسول ہے، ابو طالب کے بیٹے ہے، آقا کریم کے چچا زاد بھائی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کیے
ہر ایک نے اپنے طور پر آقا کریم کے ساتھ اپنی جانثاری کا ثبوت دیا۔ اور ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب غار سور کی طرف کفار اور مشرکین پہنچ گئے غار سور تک، تو سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم سے عرض کی، یا رسول اللہ دشمن ہماری طرف آ چکے ہیں۔ تو میرے نبی نے بڑا ہی اطمینان بخش ان کو جواب دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت بنا دی سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھبرانے پر۔ آقا نے فرمایا کہ ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی اس طرح حفاظت کی کو میرے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اطمینان بخش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور عرض کی، یا رسول اللہ، یا اللہ پاک تیرا محبوب نبی دشمنوں کے شکنجے میں ہے، دشمنوں نے غار ثور تک پہنچ چکے ہیں، اگر وہ جھکیں گے تو ان کے پاؤں کو دیکھنا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں غار ثور میں۔ وہ اتنی سی جگہ ہے کہ ان کے پاؤں ہیں، ایسا جھکیں گے تو غار کے اندر کا راستہ نظر آ جائے گا، اور غار میں نبی آخر زمان کو نظر آ جائیں گے۔ میرے اللہ تو مجھے حکم دے، میں اپنے پروں سے غار ثور کو ڈھانک لوں گا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرنے کا ایک الگ ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی، تو اللہ رب العالمین نے ایک معمولی سے مچھر سے اس کو زیر خاک کر دیا، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ جب شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی جنت بنا دی، تو اللہ نے اس کو اس طرح رسوا کیا کہ اپنے گھوڑے سے بھی اتر نہ سکا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب یہاں پر غار سور کا معاملہ ہے، تمام لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے قدموں کی تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اللہ اپنے محبوب کو اس طرح بچا رہا ہے کہ معمولی سی مکڑی نے ایسا جالا بنا، اور ایک کبوتر کو حکم ہوا کہ تو تنکے جمع کر اپنا گھونسلہ بنا اور وہاں پر انڈا دے دے۔ ایک کبوتر کے انڈے دینے اور ایک مکڑی کے جال بنانے سے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمانی۔ جب اللہ کو حفاظت کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کو، اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگوں کو، چاہے وہ کس قدر جابر کیوں نہ ہو، ان کو زیر قاب چٹکیوں میں، لمحوں میں اور ایسے اشیاء سے کرتے ہیں کہ جن اشیاء کو ہم ایسا اپنے ہاتھ سے مسل دے سکتے ہیں، ان سے ان کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔